چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ نظم ختم ہوتے ہی قیدی افسران نے اس کا جو حشر کیا وہ ساری عمر نہیں بھلا سکے گا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی۔ پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے ایک مسلمان پروفیسر بنائی صاحب نے تشریف لائی۔ انہوں نے 2 گھنٹے ہندوستان کے سیکولرزم پر اور ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات پر لیکچر دیا، جس میں ہندوستان کو برتر اور پاکستان کو کمتر ثابت کیا گیا۔ اس لیکچر کی ابتدا پاک فوج کی شجاعت اور مدح سرائی سے کی گئی۔ لیکچر ختم ہوا تو پاکستانی افسروں نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کی حالت ایسی قابل رحم ہوئی کہ اسے یہ کہنا پڑا کہ میں تو صرف علمی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، سیاسی معاملات کے متعلق کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ بہرحال وہ بھی بری طرح ناکام ہو کر چلا گیا۔ جہاں تک افسروں کا تعلق تھا، ان میں سے کوئی بھی ایسے پروپیگنڈے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔ ہمیں جوانوں کے متعلق پریشانی تھی کہ ان میں کوئی جذبات میں آ کر متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جوانوں نے ہمارا یہ خدشات دور کر دیا اور انہوں نے ان مسلمان مبلغوں کا جو حشر کیا، اسے میں صرف ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ پروفیسر بنائی نے جوانوں کو کم و بیش 1.5 گھنٹہ واعظ سنایا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کے لیے ہندوستان سے جنگ کرنا کسی پہلو مفید نہیں تھا، بلکہ سخت نقصان دہ ہے۔ اس سے پاکستان کا وجود ناپید ہو جائے گا۔ اس نے بے بنیاد واقعات سنانے کے بعد پوچھا، کیا اب بھی آپ لوگ ہندوستان سے لڑیں گے؟ جوانوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ بنائی بھی خاموش رہا۔ 1 منٹ کے سکوت کے بعد ایک پاکستانی حوالدار اٹھا اور بولا، جناب اعلیٰ، آپ تمام ساتھیوں کی طرف سے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، پروفیسر بنائی نے کہا، آپ جواب دیں۔ ہم لوگ ایک باقاعدہ فوج کے سپاہی ہیں۔ حوالدار نے کہا، ہماری فوج کا ڈسپلن بے مثال ہے۔ ہم اپنے سنتریوں افسروں پر اعتماد رکھتے ہیں اور افسروں کو ہمارا اعتماد حاصل ہے۔ ہمیں اعلیٰ افسروں نے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا اور ہم نے ہتھیار اٹھائے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا تو ہم نے ان کا یہ حکم مانا۔ اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان جا کر ہم ہندوستان کے خلاف لڑیں گے یا نہیں؟ عرض یہ ہے کہ پاکستان جانے کے بعد حالات ہی کچھ اور ہوں گے، مگر ہمارے افسر اگر یہی ہمیں خالی ہاتھ لڑنے کا حکم دیں تو ہم انشاءاللہ ان کے حکم کی تعمیل میں جان کی بازی لگا دیں گے۔ اس کے جواب کے بعد پروفیسر بنائی کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ مایوسی اور شکست سے اس کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا۔ ہم نے سرنگ 50 گز تک پہنچا دی، دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ سرنگ میں حبس کم کرنے کے لیے ہم نے اوپر کی طرف چند اور سوراخ کر لیے، لیکن یہ سوراخ فائدے کے لیے ایک نقصان بھی پہنچانے لگے۔ وہ اس طرح کہ بارش شروع ہو گئی۔ ایک روز سرنگ کی کھدائی کے لیے گئے تو اندر پانی آ گیا تھا جو سوراخوں میں سے آیا تھا۔ اس سے کھدائی مشکل ہو گئی۔ ہم نے اس کا یہ علاج کیا کہ پانی پر خشک مٹی پھینک کر کچھ دیر انتظار کرتے اور ذرا خشک ہو جانے کے بعد کھدائی کرتے۔ اس مشکل کھدائی کی رفتار بہت کم ہو گئی۔ بوریت ختم کرنے کے لیے ہم نے راتوں کو قوالی اور مشاعرے شروع کر دیے۔ یہ تھا تو مذاق، لیکن مذاق میں ہم میں سے چند ایک چھپے رستم نکلے۔ ان میں کوئی کلو قوال تھا اور کوئی غالب اور میر درد۔ یہ بڑی دلچسپ دریافت تھی جس نے کیمپ کی زندگی سے بوریت کم کر دی، مگر ہمارے ہندوستانی میزبانوں کے لیے یہ ہنگامہ ہوتا تھا جو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ ہمیں روک نہیں سکتے تھے۔ البتہ کسی نہ کسی طرح اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہتے۔ ہم نے ایک دلچسپی اور پیدا کر لی، ہمیں ریڈیو ٹرانسسٹر مل گئے۔ شام کے بعد ہم بارک سے باہر کرسیاں ڈال کر بیٹھ جاتے اور درمیان میں ایک ٹرانسسٹر رکھ کر ریڈیو آزاد کشمیر لگا کر آواز انتہائی اونچی کر دیتے۔
آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے ہندوستان کی کیا گت بنایا کرتی ہے۔ ہمیں ایک تو اس پروگرام سے لطف حاصل ہوتا، لیکن اصل لطف تو ہمیں ذہنی اذیت سے حاصل ہوتا جو اس پروگرام سے ہندوستان سنتریوں وغیرہ کو پہنچتی۔ یہ اذیت ان کے چہروں پر لکھی ہوتی مگر ہمیں کہہ نہیں سکتے تھے۔ ہم ٹرانسسٹر بند کر دیں یا آزاد کشمیر کے پروگرام نہ سنیں یا آل انڈیا ریڈیو سنیں۔ جون 1972 کا مہینہ شروع ہو گیا، گرمی بھی زیادہ اور بارشیں بھی زیادہ ہونے لگیں۔ سرنگ میں اتنا زیادہ پانی بھرنے لگا کہ مٹی کی بجائے ہم سرنگ سے پانی نکالتے تھے۔ 2 دن اسی کام میں گزر جاتے اور کھدائی 1 انچ نہ ہوتی۔ اس قدر نمی اور پانی کا کام کرتے کرتے ہمارے جسم کمزور ہونے لگے۔ کبھی کبھی خاصی نکاہت محسوس ہوتی، لیکن فرار کا جذبہ ایسا شدید تھا کہ ہم آخری سانس تک فرار کے ارادے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ یہ اس جذبے کا کرشمہ تھا کہ اتنے کمزور جسموں سے اتنی زیادہ دشواریوں اور خطروں میں ہم سرنگ کھود رہے تھے۔ فرار ایک خواہش نہیں، عزم تھا۔ ہمیں جہاں تک سرنگ کو پہنچانا تھا وہاں کھلا میدان تھا۔ ہم نے اندازہ کیا تھا کہ ہمیں 200 گز لمبی سرنگ کھودنی پڑے گی، جس کے لیے 2 سال کا عرصہ درکار تھا، لیکن بارشوں نے جہاں ہماری کھدائی میں دشواری پیدا کر دی وہاں یہ کرم بھی کیا کہ گھاس اگنی اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر گھاس اتنی اونچی ہو گئی کہ اس میں چھپا جا سکتا تھا۔ قدرت کی اس کرم نوازی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سرنگ اتنی دور تک نہ لے جائیں، بلکہ خاردار تار کے سب سے باہر والی باڑ سے کم از کم 10 گز اور زیادہ سے زیادہ 15 گز دور تک لے جائیں۔ وہاں سے نکلیں تو گھاس ہمیں چھپا لے گی۔ اس دوران خبر ملی کہ ذوالفقار علی بھٹو اندرا گاندھی سے مذاکرات کے لیے دلی آ رہے ہیں۔ بعد میں مذاکرات کا مقام شملہ قرار پایا۔ میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلسل کھدائی کرتے جو جسمانی اور اعصابی تھکن ہوئی ہے، اسے کچھ سکون دینے کے لیے سرنگ کی کھدائی ملتوی کر دی جائے اور مذاکرات کے نتائج کا انتظار کیا جائے۔ موہوم سی امید تھی کہ مذاکرات کی کامیابی ہماری رہائی کا باعث بنے گی۔ پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ ہم خبروں کا انتظار بےتابی سے کرتے اور بڑی غور سے خبریں سنتے، ان پر بحث و مباحثہ کرتے اور ہر کوئی اپنی رائے دیتا تھا۔ 5-6 دن کے مذاکرات کے بعد ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ مذاکرات کی جاری رہنے کا امکان کم ہی نظر آ رہا تھا۔ ان خبروں کے ساتھ ایک اخبار نے یہ خبر شائع کر کے ہمیں بلکہ سارے پاکستان کو شرمسار کر دیا۔ ہمارے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں بیشتر دھڑا دھڑ ہندوستانی فلموں کے گیتوں کے ریکارڈ خرید رہے تھے۔ یہاں تک کہ شملہ میں ریکارڈ ختم ہو گئے تو دلی سے مزید ریکارڈ منگوائے گئے تاکہ پاکستانی وفد کی مانگ پوری کی جائے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس خبر میں کتنی کچھ صداقت تھی، مگر میں اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ میں نے پاکستان میں آ کر ہندوستانی فلموں کے ریکارڈوں کا جو جنون اور خبت دیکھا ہے، اس کی پیش نظر مجھے وہ خبر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے بھائیوں نے تو ریکارڈ خرید کر اپنا ذوق بد پورا کر لیا تھا، مگر قیدی کیمپوں میں ہمیں ہندوستانیوں کے سامنے جس شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا اور ہنسی ہنسی میں ہمیں جو طعنے دیے گئے، اس کی پیدا کردہ روحانی اذیت کو ہمارے سوا اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔